محظورات الاحرام کا مطلب کیا ہے؟ محظورات یہ محظور کی جمع ہے، محظور کہتے ہیں ممنوع، یعنی وہ چیز جس سے ہمیں روکا گیا، وہ چیز جسے ہمیں روکا گیا۔ اور محظورات احرام کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہو اس سے بچنا واجب ہے اور اسے کرنا حرام ہے۔ اور خاص کر جب انسان قربانی، خاص کر جب انسان حج کے اندر داخل ہو چکا ہے، نیت باندھ کر کپڑا پہن کر حج کے لیے نکل چکا ہے، گویا وہ حج کے اندر داخل ہو چکا ہے، لہذا ان کاموں سے بچنا واجب ہے اور ان کاموں کو انجام دینا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ اکثر استعمال کیا جاتا ہے فدیہ کا، یہ الفاظ ہو سکتا ہے بار بار میں بھی استعمال کروں، فدیہ 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 اصل میں عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور فدیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی گردن کو بچانے کے لیے کوئی سامنے ڈھال رکھ دے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی قید ہو جائے تو قید اپنی آپ کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ دیتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ دیتا ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، لہذا وہ دے کر وہ قیدی بچ جاتا ہے، اسی کو فدیہ کہا گیا۔ اصطلاحی انداز سے کہا جائے کہ جب انسان کسی ممنوعہ کام کو کر دے، یعنی جو محظورات احرام ہے اس کو انجام دے، یا کسی واجبی چیز کو چھوڑ دے، تو لہذا وہ ایک کیا ہے، فدیہ عطا کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کو فدیہ کہا، اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ اگر اس نے محظورات احرام میں سے کوئی کام کیا، واجبات میں سے کسی کام کو چھوڑ دیا، تو اس آدمی پر روزے رکھنے کا فدیہ ہے، یا مال خرچ کرنے، صدقہ کرنے کا فدیہ ہے، یا پھر قربانی کرنے کا فدیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کا فدیہ یہاں پر بیان کیا۔ چلیے میں محظورات کو آپ کے سامنے گرا دیتا ہوں کہ کون سے کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس پر کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ کام جو کہ انسان کو حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد اور کپڑا پہن کر سفر میں نکل جانے کے بعد نہیں کرنا چاہیے، عمومی طور پر علماء نے 7 کامن چیزیں بتائیں۔ ایک تو مرد اور عورتوں کے لیے جو بالکل کامن چیزیں جس کو محظورات کہا جاتا ہے، کامن محظورات، وہ 7 قسم کے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے 2 خاص کیے گئے اور عورتوں کے لیے 2 خاص کیے گئے، تو کل ملا کر کیسے ہوئے 7 عام ہیں، تو مردوں کے لیے خاص ہیں، یہ 7 کے علاوہ تو مردوں کے لیے 9 ہو گئے، اور 2 عورتوں کے لیے خاص ہیں، تو پرانے 7 کے علاوہ گویا 9 محظورات مردوں کے لیے ہیں، تو 9 محظورات خواتین کے لیے بھی ہیں۔ چلیے میں اس کو مختصر سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے جو کامن محظورات ہیں جس میں مرد اور عورت ایک طرح سے شامل ہیں، وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے اپنے بالوں کو کٹ کروانا۔ جب انسان احرام کی نیت کرے، نہ اپنے داڑھی کے بال نوچے، نہ مونچھ کے بال نوچے، نہ اپنے سر کے بالوں کو نوچے، نہ اسے کٹ کروائے، اور نہ کیا ہے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے بال کٹ جائیں یا گر جائیں، یہ محظورات احرام کے اندر ہے۔ دوسرا، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹنا، نہ اپنے بالوں کو کاٹیں گے آپ، نہ ناخنوں کو کاٹیں گے، یہ 2 چیزیں بھی۔ اس کے علاوہ نمبر 3 ہے خوشبو نہ لگانا، کیونکہ آپ نے احرام کی نیت کر لی۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اگر آدمی نے ابھی نیت نہیں کی ہے اور احرام کے لیے غسل کیا ہے، تو غسل کے وقت اگر وہ اپنے جسم پر کیا ہے خوشبو لگائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ درست ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت میں نے بتائی تھی، اور اس کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے دیکھ رہی تھی، اور آپ کی پیشانی یعنی آپ کی مانگ کے اندر مسک کی عطر جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ لگایا تھا، تو ظاہری بات ہے آپ نے احرام کے بعد نہیں لگایا، بلکہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو آپ نے مستحب غسل کیا تھا، اس غسل کے بعد حضرت عائشہ نے خود آپ کو لگایا تھا، اور وہ اثر باقی رہ گیا تھا۔ تو لہذا انسان کو اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ محظورات احرام جو کامن ہے 7 مرد و عورتوں کے لیے۔ دوسرا، نمبر 2، انسان کو اپنے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ نمبر 3، خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو شکار نہیں کرنا چاہیے، انسان کو شکار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5 کیا ہے، نکاح، نکاح کا عقد جسے ہم کہتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جماع کرنا، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے جماع کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ مباشرت کرنا، یعنی مقدمات، جو جماع کے مقدمات ہوتے ہیں، مباشرت کرنا، ان 7 چیزوں سے مرد و عورت دونوں کو بچ کر رہنا ہوگا۔ نہ وہ بال کاٹیں گے، نہ وہ ناخن کاٹیں گے، نہ خوشبو لگائیں گے، نہ وہ شکار کریں گے، نہ وہ نکاح کریں گے، نہ جماع کریں گے، نہ مباشرت کریں گے۔ تو یہ 7 کام ہیں، جب انسان احرام کی نیت کر لے تو اس سے بچنا چاہیے۔